دنیا نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور تازہ خبر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی توہین عدالت کا معاملہ تھا ان کی تقریر کی بنیاد پر، تو اب ریمارکس یہ سامنے آئے ہیں کہ ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لیکن ان کے وکیل نے یہ جملہ کہا کہ شیطان کو بھی ایک وارننگ دی گئی تھی۔ سہیل وڑائے صاحب نے ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے جوائن کیا ہے، اس سے پہلے کہ اس خبر پر ان کا تبصرہ جانے۔ سہیل صاحب، قصہ وہی ہے جو آپ کے کالم میں تھا، آج کی پروسیڈنگ اور آج کی جو عدالت کا مزاج آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ پھر سے وہ کہیں گے کہ پارٹی از اوور؟ دیکھیں، اب تو چند گھنٹے رہ گئے ہیں جس میں کہ جے آئی ٹی کے جو فائنل اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اقتباسات سامنے آ جائیں گے، درست، اور اس سے یہ واضح ہوگا کہ کیا آگے پولیٹیکل سچویشن کی کیا ڈائریکشن ہوگی، حکومت کدھر کو جا رہی ہے۔ لیکن اگر تو جے آئی ٹی کا انالیسس کیا جائے، واقعات کرائم کو دیکھا جائے اور آج کی جو سپریم کورٹ کے جو ایکشنز ہیں ان کو دیکھا جائے تو نہیں لگتا کہ نون کے لیے کوئی ابھی راستہ ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ معجزہ ہو جائے کہ جس طرح کی آج خبر چھپی ہے، جس کا ہمیں نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر یہ معجزہ اسی طرح ہو گیا کہ جس میں نواز شریف کو انوالو نہ کیا گیا اور باقی دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دی گئی، تو ظاہر ہے یہ تو نون لیگ اپنے لیے بہت بڑا ریلیف سمجھے گی۔ لیکن بچوں پر ذمہ داری اگر ڈلتی بھی، اگر اس کو اگر لیٹ سے درست مان لیا جاتا ہے تو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا؟ اخلاقی، دیکھیں، نون لیگ اب اخلاقی ڈیمیج سے نہیں ڈر رہی، اچھا، کیونکہ اب ریئل ڈیمیج سے ڈر رہی ہے۔ اخلاقی ڈیمیج تو انہیں بے تحاشا ہوا ہے، اور اب وہ ریئل ڈیمیج سے ڈر رہی ہے کہ کسی طرح اگر وہ اقتدار سے نکل گئے تو دوبارہ پھر ان کا اقتدار میں آنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا جب تک کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہی جو ہے سیٹ اپ رہے گا۔ اس لیے اب ان کی خواہش یہ ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ برقرار رہے، اور اخلاقی ڈیمیج ان کا خیال ہے کہ ہم اگلے سال میں اس کو سہارا دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حبیب اکرم صاحب، یہ جو ابھی نہال ہاشمی صاحب پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس کو میں اس طرح ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی 3 اہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کی تقاریر کا ٹرانسکرپٹ مانگا ہے معزز عدالت نے، تو کیا ان کے لیے بھی آج کا یہ فیصلہ نہال ہاشمی صاحب کا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ دیکھیے، جب توہین عدالت کا معاملہ ہے تو توہین عدالت میں عام طور پر عدالت کے اختیارات جو ہیں وہ متاثرین کو آربیٹریری لگتے ہیں، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کو بھی یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے عدالت پروبیبلی اس معاملے کے حوالے سے تھوڑی اوور سینسٹیو ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو نہال ہاشمی کی تقریر تھی، کیا نہال ہاشمی کی تقریر نشر ہوئی یا نشر ہونے کے بعد؟ دیکھیے، وہ پہلے تو سوشل میڈیا پہ کتنی دیر چلتی رہی، اور وہ پھر ٹکڑوں میں سامنے آئی، اور پھر ایک اور بات ہے کہ نہال ہاشمی کو بہت بڑے قد کاٹ کے لیڈر نہیں ہیں، ان کے کہنے پر کارکنوں نے متحرک نہیں ہو جانا تھا، ان کے کہنے پر لوگوں نے باہر نہیں آ جانا تھا، نہ ہی ان کا ایون وہ کراچی میں رہتے تو کراچی کے لوگ بھی شاید ان کے کہنے پر باہر نہ آتے۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ توہین عدالت کے معاملے پر ایک بہت ہی کمزور آپ یوں کہیے ملزم ہے نہال ہاشمی، جن کے اوپر عدالت اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہے۔ جہاں تک سعد رفیق کا معاملہ ہے یا خواجہ آصف کا معاملہ ہے یا آصف کرمانی کا معاملہ ہے، تو دیکھیں، انہوں نے کوئی ایسی بلیٹنٹ چیز نہیں کہی، انہوں نے بٹوین دا لائنز ورڈز بڑے کیئرفلی استعمال کرتے ہوئے اگر کچھ باتیں کی ہیں اور تاریخ کی باتیں کی ہیں تو ان کے اوپر کیا ہم پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں، نہال ہاشمی خواجہ صاحب کی جو ایک پرانی تقریر تھی چند ماہ پہلے اسی پروسیجر کے دوران، جو انہوں نے لوہے کے چنے سے تعبیر دی تھی اپنے رہنما کو، وہ بھی آ سکتی ہے بیچ میں؟ دیکھیے، آپ اس میں کہنے کو تو کوئی بھی تقریر لے آئیں، بات یہ ہے کہ جو اگر نقطے کی بات کی جائے، ایک نقطے کی، تو جو ان دونوں قسم کی تقاریر کو ڈیفائن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نہال ہاشمی کی تقریر میں ایک تھریٹ کا پہلو تھا، ہم کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ لیکن جو سعد رفیق اور خواجہ آصف بات کر رہے ہیں یا آصف کرمانی صاحب بات کریں، وہ ماضی میں آپ نے یوں کیا، آپ نے یوں کیا، تو کیا وہ فیکٹ نہیں؟ سعد صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے ایاز امیر صاحب سے ایک اور بابت سوال پوچھنا ہے۔ ایاز صاحب، بظاہر تو یوں لگ رہا ہے ایاز امیر صاحب کہ جو پولیٹیکل مائلیج ہے آج کی پروسیڈنگز کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاں جا پڑا ہے۔ تحریک انصاف کیسے اسے مزید ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، کیسے اس سے مزید ایڈوانٹیج حاصل کر سکتی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اس میں نہیں جانا چاہوں گا، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں جو ناقص طریقے سے ایسے ہیں
جو ہم چینجز آف گورنمنٹ دیکھتے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، آپ 68 کی موومنٹ جو ایوب خان کے خلاف تھی وہاں سے لے کے آج تک آپ دیکھیں، جب کوئی ایسے حالات کسی حکومت کے لیے پیدا ہوئے، وہ گو مسند اقتدار پہ کچھ عرصہ رہے لیکن ان کی اتھارٹی جو ہے وہ غائب ہو چکی تھی، اور یہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ جا رہے ہیں۔ ایوب خان کے خلاف موومنٹ 4 ماہ رہی تھی، اکتوبر 68 میں گئے، وہ مارچ میں تھے۔ یحییٰ خان جب ایسٹ پاکستان کا ایکشن لیا تھا، اور خاص طور پہ جب جنگ کے قریب تھے، ان کی حکومت بھی ایسے ہو گئی تھی۔ آپ ان کا دیکھ لیجئے، پرویز مشرف کا 8 مارچ ویمنز ڈے تھا، 7 مارچ کو تقریب ایک ہوئی تھی ایوان صدر میں، اور وہاں پہ وہ رنگ رلیاں بنائی جا رہی تھی۔ وہ دوسرے دن 9 مارچ کو یہ لوئز موومنٹ شروع ہو گئی۔ درست ہے، وہ اگلے سال تک صدر رہے لیکن ان کی وہ نہیں رہ گئی تھی۔ اب جو بھی ہوتا ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے بہت بیڈلی ڈیمیج ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، فارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں، ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں، ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں، میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے سہیل بڑا یہ چیز سہیل صاحب، پی ٹی آئی کے پاس اب فردر مائلج لینے کے لیے کیا اسٹریٹجی وہ ڈرافٹ کریں گے؟ کیونکہ بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس مشاورتی ہو رہا ہے، فی الحال جو کچھ ہوا وہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں معاملات گئے ہیں۔ دیکھیں جی، سمبولیکلی بھی لٹرلی بھی جو حکومت کا تاج ہے وہ عمران خان کے جھولی میں پڑا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تاج اٹھا کر سر پر رکھنے کے لیے جس مینجمنٹ کی ضرورت ہے، کیا عمران خان اور پی ٹی آئی اس سے عہدہ برا ہو لیں گے؟ کیا اقتدار میں آنے سے پہلے جو مذاکرات، جو معاملات، جس طرح سے الیکشن، آپ کون سے لوگوں کو کینڈیڈیٹ چنیں گے، کس طرح سے اسٹریٹجی بنائیں گے، کس طرح سے نون کے خلاف آپ الیکٹیبلز کو یوز کریں گے، کس طرح سے نیچے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ رکھیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے، یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا تحریک انصاف کو اب سامنا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف ہے جو ظاہر چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد اسے حکومت ملے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پارٹیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ جناب اتنی جلدی حکومت نہ دی جائے، احتساب ہو، جناب الیکشن کے آئین کے اندر تبدیلیاں ہوں، یہ ہو وہ ہو، وہ سارا ان کا ایک لمبا ایجنڈا ہے۔ اب اس میں سے عمران خان کس طرح سے نکلیں گے، یہ بھی ایک اس کے لیے بھی بڑی وزڈم کی ضرورت ہے۔ تو میری نظر میں تو اس وقت بہت سی جو فیوچر پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا انحصار عمران خان کی تھنکنگ پر اور ان کی سوچ پر، ان کی اسٹریٹجی پر ہوگا، اور انہیں اس حوالے سے بہت توجہ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی ہمیں جوائن کیے نامور تجزیہ کار، معروف کالم نویس جناب ہارون الرشید صاحب نے بھی، ان کی رائے بھی جان لیتے ہیں۔ ہارون صاحب، آج تو تاخیر ہوگی، آپ بڑی تاخیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ مصروف تھے پروسیڈنگز کو۔ اچھا نہیں، ہم تو آپ کو یاد کر کے تھک گئے۔ یہ پروسیڈنگز آپ نے ساری دیکھ لیں؟ جو دا نیوز کی خبر پر نوٹس ہوا، ایس سی سی کے چیئرمین پر مقدمہ، پھر ٹرانسکرپٹ منگوا لیے مختلف رہنماؤں کی تقاریر کا، آئی بی کے بیان کے اوپر کہا کہ احمقانہ ہے، پکچر لیک پر کہا کہ حکومت جو ہے خود اس کا فیصلہ کرے کہ اس شخص نے یہ لیک کی، وہ رپورٹ میں موجود ہے، اس کا نام خود ریلیز کریں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی ان پروسیڈنگز کو؟ دیکھیے، یہ تو بہت دنوں سے تماشا ہو رہا تھا، اور صبح کے رپورٹ پڑھ کے تو ہم حیرت زدہ ہی رہ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک خفیہ رپورٹ ہے اور اخبار میں چھپی، اس کی انٹرپریٹیشن بھی وہ اپنی کر رہے ہیں، اور پورا صفحہ ایک انگریزی اخبار کا، ایک اردو اخبار کا، وہ ان بیانات سے بھرا ہوا ہے جس میں یعنی صاف توہین عدالت ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یا یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر باقی لوگ بالکل ہی غلط سمجھ رہے ہیں، یا یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ اس طرح سپریم کورٹ کو یا فوج کو بلیک میل تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو آبویسلی پھر وہی اس کا نتیجہ نکلنا تھا، فوراً ہی پتہ چلا۔ میں نے دیکھا تو نہیں ہے مگر لوگوں سے بات کی کہ بھئی عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ جی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کو یا فوج کو بلیک میل نہیں کر سکتے، ہر ایک کا دائرہ کار ہے۔ وہ آئین جو وزیر اعظم کو ملک چلانے کا اختیار دیتا ہے، وہی آئین سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے، اور ہر شہری جو ہے ملک کا، اور ہر سرکاری ملازم اور ہر محکمہ
پابند ہے کہ سپریم کورٹ کو جب سپورٹ کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، اسے سپورٹ کرے. درست ہے. یہ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا. یہ جو سمجھ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے بکھلاہٹ کا شکار ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے. وقت گزر گیا، جو کچھ جب انہیں کچھ کر سکتے تھے اس وقت کیا نہیں ہے. اور اب یہ جو چوزیں ہیں جن کو کہا جا رہا ہے یہ باڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس ہیں، یہ عدالت کو ڈرانے کی کوشش کریں. جج کیوں ڈریں گے اور فوج کیوں ڈرے گی؟ ایک کام اچھا کر رہی ہے عدالت، اور فوج بھی اچھا کر رہی ہے. تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مشتعل ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. قانون کی روشنی میں فیصلے کرنے چاہیے، اور جو بھی قانون کا تقاضا وہ پورا کیا جائے. تاثر میرا بھائی ہے جو کئی دن سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اور کسی کھائی میں گریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ نہ چھلانگ لائیں، خودکشی نہ کریں، اور جو کچھ بچ سکتا ہے وہ بچا لیں. چلیں، جو کچھ بچ سکتا ہے وہ بچا لیں. کیا کچھ ابھی بھی بچ سکتا ہے، یہ ہارون صاحب سے دوبارہ ہم پوچھیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمران وسیم صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں بیٹھا ہمارا پینل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا فریقین نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے وہ رپورٹ حاصل کر لی یا نہیں کی. لیکن بریک سے پہلے ہارون صاحب نے جہاں گفتگو ختم کی، ہارون صاحب باقی کیا بچا ہے ان کے لیے، حکمران جماعت کے لیے کیا باقی بچا سکتے ہیں اب اس صورتحال کے بعد بھی؟ یہ تو بھائی خود فیصلہ کریں گے، ان کے رویے پہ منحصر ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ 22 کروڑ کی پوری قوم کو اور اس کے تمام اداروں کو وہ بلیک میل کر سکتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں. اس میں تو کامیابی انہیں نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ سامنے آ گئی ہے، باقی بھی جس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے اسے بھی بولنا پڑے گا. یعنی میرا خیال ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی مجبور کر دیں گے. ظفر اجازی کو بلا لیا ہے نا انہوں نے. دیکھیے، نہال ہاشمی والا واقعے سے ہم یہ سمجھے تھے کہ ایک حماقت کا مظاہرہ ہے. پتہ چلا کہ یہ تو سارے کے سارے ہی نہال ہاشمی ہیں. باقی بچانا انہوں نے ہے تو بچا لیں، کچھ نہیں بچانا چاہتے. دیکھیے، کوئی شخص کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتا، کوئی گروہ بھی نہیں کرتا. تمام تاریخی اور سیاسی اور معاشی عوامل مل کر کرتے ہیں. وقت کا دھارا جس طرح بہ رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں نہیں آپ کھڑے ہوتے. اب اگر ان کا یہ خیال ہے کہ آئین کی بھی یہ تشریح خود کریں گے، جمہوریت کی تشریح بھی خود کریں گے، اور ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسی سپریم کورٹ ہونی چاہیے جو ملزم سے پوچھ کے چلے، اور جے آئی ٹی جو ہے وہ ملزم سے پوچھے کہ سارے سوال ایک پوچھنے کی اجازت ہے، اگر وہ کہ نہیں اجازت تو اسے نہ پوچھے. اس طرح ہوتا نہیں ہے، طلال چودھری صاحب اس طرح نہیں ہوتا. بھٹو بڑا پاپولر لیڈر تھا نا، اور وہ مذاکرات بیچ میں چھوڑ کے 16 ملکوں کے دورے پہ چلا گیا، اور لوکل مارشل لاز لگائے لاہور میں، کراچی میں، دوسری جگہوں پہ. پھر کیا ہوا؟ اب بیٹھے 30 سال سے رو رہے ہیں کہ امریکہ نے اس کو ہٹا دیا. امریکہ نے نہیں ہٹا دیا تھا، اس کی حماقتوں نے اسے ہٹا دیا. اور ضیاء الحق کھڑے ہو گئے تاریخ کے راستے میں. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. بہتر یہ ہے، میرا جو بچانے کا مطلب یہ ہے، شائستہ جمہوری طریقے سے، اصولی طریقے سے، جو آئین کے حدود کے اندر ہے اس میں سے جو گنجائش نکل سکتی ہے وہ نکال لی جائے. بچتے تو یہ نہیں ہیں، جانا تو ان کا ٹھہر گیا بظاہر جتنے عوام. صاحب، یہ شائستہ اور جمہوری طریقے سے گنجائش کیا نکل سکتی ہے اب سرکار کے لیے؟ دیکھیں، یہ ہم اس معاملے پر پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب جمہوریت کو کوئی کرائسس آئے، جب گورنمنٹ کو کوئی کرائسس آئے، تو جو اوریجنل مینڈیٹ ہوتا ہے آپ اس کی طرف جاتے ہیں، آپ دوبارہ پبلک سے فریش مینڈیٹ سیک کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے فیصلہ تو ایک طرف ہے، جے آئی ٹی کیا فیصلہ کرے گی مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ٹینشن اور نفرت ہو گئی ہے، اس کا سلوشن بھی اب ایک یہ بھی کرائسس میں ہمیں لے جائے گا، ما سوائے اس کے کہ کوئی فریش مینڈیٹ، کوئی نئے طریقے سے آپ دوبارہ عوام کے پاس جا کر اور پھر دوبارہ سے مینڈیٹ لیں. یہی اس مسئلے کا حل ہوگا، اور بہتر ہوگا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کی کانسنٹ کے ساتھ یہ کیا جائے، کیونکہ آپ کو درمیان میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی لانا پڑے گا، اور پھر جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا پڑے گا اس پہ سب کا کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن پہ بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو اس سب کے لیے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. سب سیاسی جماعتوں بڑا محال قسم کا مرحلہ ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی بڑا مشکل سے یہ معاملہ خان صاحب کی ڈیمانڈز بھی بہت ہی زیادہ ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس طرف میرا خیال ہے جانا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو جانا چاہیے، کیونکہ عدالتی فیصلہ اور اس کی جو یہ تو اب آنا شروع ہو جائے گا شام کے بعد. تو لیکن پولیٹیکل کرائسس کیسے ختم ہوگا
उसकी तरफ भी सोचें। चलें, वही सूरत की मजीद अब अपडेट्स कुछ ले लेते हैं, चूँकि जो सवाल था पहले के भी, क्या फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्रार से वो कॉपी ले ली है अब इस रिपोर्ट की या नहीं। सलमान गनी साहब और हबीब अकरम साहब बिलखुसूस जानना चाह रहे हैं और हमें इस बारे में ज्वाइन किया है अदील वड़ाई साहब ने। अदील, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, क्या देखते हैं आपके रिपोर्ट्स हासिल कर ली फरीकैन ने? जी जामी साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या और यहाँ पर रिपोर्ट जो है उसकी मूवमेंट अभी तक चैम्बर से ही नहीं हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट मिलनी है, रजिस्ट्रार ऑफिस में ही अभी तक रिपोर्ट जो है नहीं पहुंच पाई। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाएगी उसके बाद फिर इसकी फोटोकॉपीज होंगी, हजारों की तादाद में फोटोकॉपीज हैं और लगता यही है फोटोकॉपी पर भी मेरे ख्याल कई घंटे लगेंगे। जी, फोटोकॉपियर जो है वो तैयार बैठे हैं, उनको हिदायत ये दी गई है कि आपने अभी जाना नहीं है, अदालती जो काम वक्त है खत्म हो गया है, लेकिन उनको यहाँ मौजूद रहने की हिदायत की गई है। लेकिन अभी तक जो है ये जज साहिबान के चैम्बर्स में रिपोर्ट मौजूद है और जज साहिबान जो है वो इसका जायजा ले रहे हैं और ये रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई कर दिया है जो फरीकैन है, दरख्वास्त गुजार हैं, लेकिन खुद रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इंतजार कर रहा है कि कब रिपोर्ट आएगी। डब्बे खुल चुके हैं। सलमान साहब, आप कुछ इस बारे में जानना चाहें क्योंकि आज उन्होंने सारी समात को कवर की है अदील वड़ाइच ने। देखें अदील, जो बात कोर्ट ने कही थी कि इसका जो 10वां होगा पोर्शन वो डिस्क्लोज नहीं होगा, और आज की इस रिपोर्ट के बाद जो एक अखबार में शाया हुई है, आप ये बताएं चूंकि आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के मीडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? जी, पहले तो वॉल्यूम की अगर बात की जाए कि 10वां वॉल्यूम जो है उसको पब्लिक ना किया जाए, तो उसमें वाजिद ज़िया साहब ने ये बताया था कि जो गैर मुल्की कानूनी मुआवनत है जो उन्होंने खुसूसन बरतानिया में जो गैर मुल्की जो मुआवनत ली थी उससे मुतल्लिक है, और उन्होंने ये इशारा दिया है कि इस केस में भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सकती है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर भी जो गैर मुल्की मामलात थे वो वाला हिस्सा कभी भी पब्लिक नहीं हुआ। ठीक है, अभी वही बात आ रही है। लेकिन अदील वड़ाइच ने हबीब साहब बड़ी अहम बात की है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये इंदिया दिया कि मजीद भी अभी इन्वेस्टिगेट हो सकता है ये मामला। अदील, आप यही कह रहे हैं और हबीब साहब आपसे मजीद भी कुछ जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं क्योंकि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है और इस हवाले से उन्होंने खुद दरख्वास्त की वाजिद ज़िया साहब ने कि उसको जो है ना वो पब्लिक ना किया जाए, और इस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं दी थी अदालत ने, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा और 9 वॉल्यूम जो हैं वो उनकी फोटोकॉपीज जो हैं वो फरीकैन को और दरख्वास्त गुजारों को दे दी जाएंगी। लेकिन जो असल नतीजा है वो किस वॉल्यूम में है? और अदील, जो सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज रात तक ये रिपोर्ट आपको मिल सके। बांध रखा है जो माल अच्छा है। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये आज रात गए तक रिपोर्ट जो है, क्योंकि पहले तो ये रिपोर्ट जो है मिलनी है दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन को, उन्होंने पढ़नी है, तो बेसिकली इसका मीडिया में आने का रूट भी बेसिकली तो यही है। तो ये जब उनको मिलेगी ही रात गए जाकर, तो उसके बाद, और जो दूसरी बात है कि कब तक ये कंक्लूड होगा केस। अब ये केस बाकायदा को सुप्रीम कोर्ट के इसी 3 रुकनी बेंच ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदील वड़ाई साहब, आपने हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर से रिपोर्ट किया। नाज़रीन, एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक है और हेडलाइंस की ब्रेक है, हेडलाइंस जानिए, उसके बाद वापस आती हैं, इसी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। JIT ने अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में जमा की, लिखी, मुरतब की, बयानात रिकॉर्ड किए, सवाल जवाब पूछे और उनको रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। 2 बड़े बॉक्सेस में वो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अभी तक ये रिपोर्ट मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के चैम्बर्स में है और इस रिपोर्ट को बाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद फरीकैन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इसकी कॉपी हासिल कर सकेंगे। इससे पैरेलल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी एक अहम इजलास हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जहाँ पर कानूनी जो माहिरीन हैं इस पार्टी के वो उन्हें आज की समात के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी खबर थी कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम पार्टी का मुशावरती इजलास भी हो रहा है। PTI क्या सोच रही है, इस बारे में भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे कि वहाँ पर बनीगाला में सर जोड़कर किन मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन हारून साहब, वो तो हम रिपोर्टर से पूछेंगे ही, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, कि उनके पास क्या इत्तलात हैं, आप क्या रीड कर रहे हैं, PTI किन पहलुओं पर गौर कर रही होगी आप?
بس کیا کہا جا سکتا ہے، ایک میرے ذہن میں عجیب و غریب خیال البتہ آیا ہے، ایک اردو زبان کی غلطی عام ہو رہی سارے اخباروں میں اور ٹی وی پروگراموں میں، فریقین نہیں ہیں، یہ 4 فریق ہیں، فریقین 2 فریق ہوتے ہیں، کہ میں عمران خان کو یہ مشورہ دوں کہ موبائل صاحب کے وہاں بند کرا دینا، اور اگر ہو سکے تو کسی سے تلاشی کمرے کی کرا لیں، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی میں جے ٹی آئی میں نقب لگا سکتے ہیں تو بنی گالہ میں نقب لگانا کون سا کام ہے، اس کام کا یہ ایکسپرٹ ہے، یعنی بگنگ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، بالکل 100%، یہ آئی بی سے کرا سکتے ہیں، کسی سے بھی کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، کسی کو خرید سکتے ہیں۔ البتہ یہ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر عدالت پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، عدالت دیکھیں وہ تو آج انہوں نے نوٹس تو لے لیا لیکن وہ پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتے، وہ جلسے تو نہیں کر سکتے، تو اس کا کیا تدارک کیا جائے؟ اگر فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن جنرل روز بیان نہیں دے سکتے، اخباروں میں جھوٹی خبریں اس طرح نہیں چھپوا سکتے، انہوں نے تو ایک جھوٹا پورا گروپ خرید لیا ہے، اور کچھ وہ آدمی جنہیں کوئی گھور کے بھی دیکھے تو وہ ٹھنڈے پڑ جائیں، لیکن فوج نے فیصلہ کیا ہے لا تعلق رہنے کا، جو کہ اچھی بات ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر ایک فریق وحشت کا مظاہرہ کر رہے تو دوسرا بھی کرے گا تو بڑا فساد پھیل جائے گا، تو وہ ظاہر ہے اس پریشر کا مقابلہ کرنا چاہیے، میڈیا اسٹریٹجی انہیں بنانی چاہیے کہ اپنا ان کا موقف پہنچتا رہے، اب بالکل عدم توازن پیدا ہو گیا ہے، اور جو تھوڑی بہت کہیں آواز آ رہی ہے، مجھے جو میسج نون لیگ والے بھیج رہے ہیں اس میں لفظ کتا عام طور پر استعمال کر رہے ہیں، میں نے کبھی ان پیغامات کا ذکر بھی نہیں کیا عمر بھر، وہ بہت سارے اخبار میں اس کو یہ مرحلے پیش آتے ہیں، لیکن پاگل ہوئے ہیں بالکل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حساب توڑ دیں گے، حساب نہیں ٹوٹتے اس سے، جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے بھی کوشش کی تھی، وہ بھی قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایم کے ایم والے بھی، اے این پی والے بھی کبھی یہ کرتے تھے، اس سے نہیں ہوتا، جو آدمی سوچ سمجھ کر ایک موقف اختیار کرتا ہے اس میں قائم رہتا ہے، اور پھر احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس کو میں نے جواب لکھا کہ یس یو آر ڈوئنگ اٹ، تم لوگوں کو خرید رہے ہو، تم ٹاؤٹ تلاش کر رہے ہو، تم نے ایک میڈیا گروپ پکڑا ہوا، اور تم کیا کسی کو تانا دیتے ہو، تو یہ اس کا تدارک سوچنا چاہیے، مگر تدارک سوچتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ پاگل پن کے جواب میں پاگل پن اختیار کیا جائے، اس کو دلیل سے اور شائستگی سے مگر پوری قوت سے روکا جائے۔ اچھا جی، ابھی ہارون صاحب اس جو رپورٹ ہے جی آئی ٹی کی، اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں جو تھیں، اب وہ اس رپورٹ کو کچھ لوگوں کا اس تک ایکسیس ہوئی ہے، تو کچھ میڈیا ہاؤسز پر یہ خبر چل رہی ہے کہ غالباً حسن نواز صاحب، حسین نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں، جو گو کہ اس کی سمری یا بریف جو تھا اس کے بارے میں تو آئیڈیا نہیں ہو سکا، لیکن یہ خبر چل رہی ہے مختلف میڈیا ہاؤسز پر۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ نے تحریک انصاف کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے اس پر آپ نے غور کرنے کا کہا، تو عابد ملک صاحب جو پاکستان دنیا ٹی وی کے نمائندے ہیں اسلام آباد سے، ان سے ہمارا رابطہ ان سے جان لیتے ہیں۔ حبیب صاحب آپ بھی جڑے رہیے گا ساتھ، ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں۔ عابد، اجلاس ہو رہا ہے، کون کون سے اہم رہنما یہاں پر موجود ہیں عمران خان صاحب کے ہمراہ، اور کیا سنگن آپ کو ملی؟ جی دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں ایک اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ 3:30 بجے سے جاری ہے، جس میں تحریک انصاف کے جو تمام ہیوی ویٹس ہیں وہ اس میں شریک ہے، جن میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسد عمر، چودھری سرور، فواد چودھری، نعیم الحق، عثمان ڈار، شیریں مزاری شریک ہیں، اور اس میں جو آج جی آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ میں، اس حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور آئندہ کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے اپنی جو قانونی ٹیم ہے اس سے بھی مشاورت کیا کہ کیا موقف اپنایا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے آئی ہیں، اور عمران خان یہاں پر 5:30 بجے بنی گالہ میں میڈیا کو اس حوالے سے بریفنگ دیں گے، اور ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام جب رپورٹ آ جائے گی اس کا تفصیلی جائزہ لے کر قانونی ماہرین سے مشاورت کر کے پھر ایک دفعہ میڈیا کو اپنا موقف پیش کیا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود تھے عابد ملک صاحب اسلام آباد سے۔ سہیل صاحب، بالآخر جب 5:30 بجے عمران صاحب باہر آئیں گے اور گفتگو کریں گے، وہ میرے خیال بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ انہوں نے کیا آگے ڈیسیژن کیا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب آج کی پروسیڈنگ کے اوپر، کیا پوزیشن لیں گے وہ؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے 5:30 بجے تک تو شاید جو کانٹینٹس ہیں وہ پوری طرح سے ابھی آؤٹ نہیں ہو سکیں گے کہ کیا ہے رپورٹ کے اندر، لیکن آج کی جو سپریم کورٹ نے جن کے خلاف ایکشن لیا ہے اس پہ بات کریں گے، جو ظفر حجازی صاحب ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، شاید جس طرح چودھری فواز صاحب نے اسحاق ڈار کی بات کی ہے شاید وہ کریں گے، تو یہ متوقع چیزیں ہیں۔ لیکن میں یہاں
इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर JIT के कंडक्ट पर कुछ एतराज़ात थे। जैसे ये था कि भाई यही काम बड़े प्यार से भी हो सकता था, बड़े तरीके से हो सकता था, और ये जो एतराज़ात किए गए हैं इनको रफ़ा भी किया जा सकता था। लेकिन आज मैं उनकी ये तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल टाइम के मुताबिक बड़े प्रोफेशनल अंदाज के अंदर पाकिस्तान में जितने कमीशन, जितनी JITs बनती हैं, हमेशा वो वक्त से आगे जाते हैं। कभी इतनी मेहनत से इन्होंने छुट्टियां नहीं की। इन्होंने ईद के दिन की छुट्टियां को भी काम करते रहे। तो हमें उनकी रिपोर्ट जो भी हो उस पर बाद में बात होगी। उनकी जो हार्ड वर्किंग है, उनकी जो फोकस्ड अटेंशन है, उसकी दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि उनके ज़िम्मे अगर कोई टास्क लगाया जाए, उनके जो भी लीनिंग्स होंगी वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उनकी ज़िम्मे जो टास्क था उनको उन्होंने पूरा कर दिखाया। ये भी पाकिस्तान में कम कम होता है, तो इसकी उन्हें ज़रूर दाद देनी चाहिए सारी टीम को। ठीक है, आपने गुजारिश की कि आपको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे JIT के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिलखुसूस बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका इज़हार वो 2 दिन पहले भी करते रहे। लेकिन सोहेल साहब, हमने ये बार बार हम देखते रहे इन 60 रोज़ के दौरान कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मीडिया हाउसेस पर, टॉक शोज़ में आके, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या अवामी वर्कर्स के कन्वेंशन में तो वो करते रहे, लेकिन जो अप्रोप्रिएट मोस्ट जो फोरम बनता है जहाँ उनकी सुनवाई हो सकती थी, वहाँ जाने से क्यों गुरेज़ां रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? मैं तो इसकी वजह सिर्फ यही समझता हूँ कि उनका लेड बैक एटीट्यूड, वो जो उन्होंने बड़ी देर की मामलात को रीड करने में, पॉलिटिकल इनिशिएटिव वो लूज़ कर चुके थे, और जिस तरह से उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, उनसे उनका इखलाकी ज़वाल हुआ, उनकी जो पॉलिटिकल हाई ग्राउंड था वो उन्होंने लूज़ किया। वो सारी बात इस पे ज़ोर देते रहे कि जब अदालत का फ़ैसला आएगा, जब कभी ये फ़ैसला होगा और हम चूँकि उसमें बेकसूर ठहरेंगे तो ये सारा नुकसान हम कवर कर लेंगे। ये उनकी बिल्कुल गलत सोच थी। ये 2 तरह के ट्रायल होते हैं, एक पब्लिक ट्रायल होता है, एक जुडिशल ट्रायल होता है। जो पब्लिक ट्रायल था उसके अंदर वो मुसलसल हारते रहे। जुडिशल ट्रायल जो है उसका नतीजा फाइनली पता नहीं कब आएगा, लेकिन उस वक्त तक उनका जो मॉरल लॉस है वो बहुत बढ़ चुका होगा। बिल्कुल ठीक। हबीब अकरम साहब, आप भी एग्री करती हैं कि जो सिचुएशन को दुरुस्त तौर पर भांपा नहीं, हुक्मरान जमात ने एंटिसिपेट ठीक तरह से नहीं कर सके, और उसका नुकसान ये हुआ कि पॉलिटिकल डैमेज साथ साथ उनको होता रहा और वो उसके मुताबिक कोई स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट नहीं कर सके? PMLN की जगह अगर आप सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा कर दें, बल्कि 3 लफ्ज़ों का, वो लफ्ज़ हैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, तो मैं इस तजिए से 100% इत्तफाक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हदायत थी कि आपने बहुत एग्रेसिव नहीं जाना, बल्कि इसको लिमिटेड रखने की कोशिश करनी है। अब उस हदायत की रोशनी में PMLN नीमे दरूं नीमे बरूं काम करती रही, लेकिन आखिरकार फिर परसों ये फैसला हुआ और फिर वो आपको सारी चीज़ें नज़र आने लग गई कि आपको अचानक लगा कि JIT के ऊपर जो ऑन स्लॉट है वो बढ़ गया है। और अब लेकिन हबीब साहब, जो परसों फैसला हुआ, हबीब साहब आपकी इत्तला पे आते हैं, जो परसों फैसला हुआ उसमें भी तो ये जो 4 वफाकी वज़रा थे या दीगर जो ज़ोमा हैं वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एम्फसाइज कर रहे थे कि नाउ इट्स द टाइम टू गो ऑल आउट। तब भी वज़ीर आज़म तो खुद शायद इतने विलिंग नहीं थे, लेकिन उनको राय का एहतराम करना पड़ा कि ठीक है, ओके, गो ऑल आउट। देखिए, जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जो स्टाइल है, सलमान गनी साहब भी बैठे हैं और सोहेल वड़ाइच साहब भी बैठे हैं, हम सब ने उनका एक ख़ास स्टाइल के बारे में जानते हैं। वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने मुंह से कहें तो फिर उनके सामने बात उठाई जाए। बाज़ औक़ात साइड से बातें इसलिए उठाई जाती हैं कि अब वज़ीर आज़म सीमिंगली एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें चंद लोगों की बात मानी गई है, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि इसमें वज़ीर आज़म की जो रीडिंग है, जो आज से 3 महीने पहले थी सिचुएशन की, या 1 महीना पहले थी, वो रीडिंग चेंज हो गई है। तो अब एक एग्रेशन का समा जो है वो हर तरफ नज़र आ रहा है, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे तो एक एक लफ्ज़ के ऊपर एक एक पिटीशन आएगी, एक एक लफ्ज़ के ऊपर तारीख मांगी जाएगी, वक्त मांगा जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब बहुत डिटेल से बात चलेंगी, तो उस वजह से अब इतना आसान खेल नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक। हारून साहब, अगर ये दुरुस्त तरीके से एंटिसिपेट कर भी लेते, अपनी स्ट्रेटेजी दुरुस्त समत में उसको गामजन कर भी लेते,
تو یہ اس ڈیمیج سے بچ سکتے تھے یا تب بھی یہی ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، سیاست میں مفروضوں پہ گفتگو نہیں ہوتی، کسی چیز میں بھی مفروضوں پہ گفتگو نہیں ہوتی. اس پہ کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جہاں سے اے کاش شروع ہوتا ہے وہیں سے شیطنت بھی شروع ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کل جو غلطی ہو گئی اس کا تو کوئی تدارک نہیں ہے، البتہ مستقبل کے لیے اسٹریٹجی ٹھیک بنائی جا سکتی ہے. مگر سوال یہ ہے، میں کوئی سخت لفظ استعمال کرنے سے گریز تو کرتا ہوں مگر کتنے نرم الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ نے بلنڈرز کیے ہیں، آپ نے غلطیاں کی ہیں، آپ نے قانون توڑا ہے، آپ نے بیرون ملک کاروبار کیا. کسی وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے؟